ایران کا وارننگ نظر انداز کرنے والے امریکی بحری جہاز پر حملہ آبِ ہرمز میں گھسنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ایرانی فوج نے آبی گزرگاہ میں امریکی بحری جہاز پر میزائل داغ دیے۔ ترجمان ایرانی فوج کے مطابق بحری جہاز کو وارننگ کو نظر انداز کرنے پر نشانہ بنایا گیا۔ 2 میزائل امریکی بحری جہاز پر لگے حملے کے بعد امریکی بحری جہاز آبِ ہرمز سے واپس مڑ گیا۔ آبِ ہرمز میں تمام بحری جہاز آئل ٹینکرز ہم سے رابطے کے بغیر نقل و حرکت نہ کریں۔ گزرگاہ کی سلامتی کو مکمل طور پر سنبھالتے ہوئے ہیں۔ نیویگیشن ایرانی مسلح افواج سے رابطے میں رہ کر کی جائے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے ایرانی دعوے کی تردید۔ کہا آبِ ہرمز میں کسی امریکی جہاز پر میزائل نہیں لگا۔ ایران نے آبِ ہرمز سے بغیر اجازت گزرنے پر کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ کا آبِ ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کا اعلان۔ ایران کو رکاوٹ کی صورت میں سخت کارروائی کی دھمکی۔ امریکی صدر نے اقدام کو انسانی ہمدردی اور آپریشن فریڈم قرار دیتے ہوئے کہا دنیا کے کچھ ممالک نے امریکہ سے اپنے جہاز نکالنے میں مدد مانگی ہے۔ غیر جانبدار ممالک کے جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کریں گے۔ جہازوں کو محفوظ طریقے سے محدود آبی گزرگاہوں سے نکالا جائے گا۔ ایران کے ساتھ مثبت مذاکرات جاری ہیں۔ یہ مذاکرات کسی نتائج پر پہنچ سکتے ہیں۔ آبِ ہرمز کھولنے کے لیے امریکہ کا آپریشن فریڈم۔ 15,000 فوجیوں کو تعینات کرنے پر غور۔ سینٹ کام کے مطابق پروجیکٹ فریڈم کے لیے امریکی فوجی مدد میں ایک گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر، 100 سے زیادہ زمینی اور سمندری طیارے، مختلف بغیر پائلٹ کے پلیٹ فارمز اور 15,000 فوجی شامل ہوں گے۔ پاکستان کی امریکہ ایران تنازع کے حل کے لیے بڑی سفارتی کامیابی۔ امریکہ نے قبضے میں لیا گیا ایرانی بحری جہاز واپس کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی بحری جہاز ایم وی ٹوسکا کے حملے کے 22 ارکان کی بحفاظت پاکستان آمد کی تصدیق۔ کہتے ہیں حملے کی واپسی اعتماد سازی کا اہم قدم ہے جو ایران اور امریکہ کے تعاون سے ممکن ہوا۔ مرمت کے بعد بحری جہاز کو اصل مالکان کے حوالے کر دیا جائے گا، جبکہ حملے کے تمام 22 ارکان کو آج باضابطہ طور پر ایران کے حوالے کیا جائے گا۔ پاکستان علاقائی امن کے لیے مذاکرات، سفارتکاری اور ثالثی کی کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے رابطہ، خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ عباس اراغچی نے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا مخلص اور تعمیری قرار دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری مسائل کا واحد حل ہیں۔ دونوں وزراء خارجہ کا پاک ایران تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم پر زور، خطے میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار سے ناروے کے نائب وزیر خارجہ کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے امکانات پر زور۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے آبِ ہرمز کا نیا نقشہ جاری کر دیا۔ نقشہ ہرمز میں ایرانی مسلح افواج کے زیر کنٹرول سمندری حدود اور راستوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ نقشے میں ایران کے کوہ مبارک اور متحدہ عرب امارات کے فجیرہ کے درمیان حد مقرر کی گئی ہے۔ ایران کے جزیرہ قشم اور امارات کے القوین کے درمیان مغربی حد مقرر۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اس نقشے کا مقصد بحری ٹریفک کو منظم کرنا اور اس اہم آبی گزرگاہ میں سیکیورٹی انتظامات کو واضح کرنا ہے۔ آبِ ہرمز میں امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا رد عمل۔ کہتے ہیں آبِ ہرمز اور خلیج فارس کا انتظام ٹرمپ کے فریب دینے والے بیانات سے نہیں ہوگا۔ آبِ ہرمز اور خلیج فارس کے معاملات میں بیان بازی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آبِ ہرمز میں کشیدگی برقرار، متحدہ عرب امارات کے ساحل کے قریب تیل بردار بحری جہاز پر ڈرون سے حملہ۔ واقعہ فجیرہ سے تقریباً 78 ناٹیکل میل شمال میں پیش آیا، تاہم تمام عملہ محفوظ رہا۔ حکام کا بحری جہازوں کو علاقے میں احتیاط کا مشورہ۔ برطانوی میری ٹائم نے ہدایت کی ہے کہ بحری جہاز محفوظ نیویگیشن کی یقینی بنانے کے لیے عمانی حکام سے VHF چینل 16 کے ذریعے رابطہ رکھے اور ٹریفک سیپریشن سکیم کی بجائے عمان کے علاقائی سمندری حدود کے جنوبی راستے کو ترجیح دیں تاکہ ممکنہ خطرات سے بچا جا سکے۔ متحدہ عرب امارات کی اوپیک تنظیم سے علیحدگی کے بعد رکن ممالک کا بڑا فیصلہ۔ سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قازقستان، الجزائر، عمان سمیت 7 رکن ممالک جون 2026 سے اپنی یومیہ تیل کی پیداوار 1,88,000 بیرل مزید بڑھائیں گے۔ اقدام کا مقصد تیل کی عالمی منڈی کو مستحکم رکھنے کے لیے پیداواری صلاحیت برقرار رکھنا ہے۔
آبنہ ہرمز بند ہونے سے گوادر پورٹ توجہ کا مرکز بن گئی۔ گوادر پورٹ ذرائع کے مطابق کویت کا ہزاروں ٹن مال گوادر پورٹ پہنچ گیا۔ چین کا جہاز شولونگ 618 گوادر پورٹ بلک کارگو اتارے گا۔ جہاز پر کویت جانے والے 16,000 ٹن بھاری مشینری اور دیگر سامان موجود ہے۔ مار کے حق میں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب۔ کہا مار کے حق میں پاکستانی قوم نے مثالی اتحاد کا مظاہرہ کیا، یہ ہم سب کی یکجہتی کی جیت تھی۔ ہر پاکستانی نے اپنا کردار بخوبی نبھایا۔ دشمن سمجھتا تھا کہ پاکستان کو توڑا اور ہرایا جا سکتا ہے، مگر دشمن کا خیال تھا اور وہ پاکستان کی صلاحیتوں سے ناواقف تھا۔ مار کے حق کی فتح صرف ہتھیاروں کی نہیں، عزم اور حوصلے کی جیت تھی۔ یہ ان لوگوں کی فتح تھی جنہوں نے جھکنے سے انکار کیا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں فتح کا 1 سال مکمل۔ کراچی میں شاندار تقریب کا انعقاد۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزراء، کور کمانڈر کراچی کے علاوہ غیر ملکی مہمانوں نے شرکت کی۔ بھارت کو چند گھنٹوں میں اس کی حیثیت کا پتہ چل گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ مار کے حق میں بھارت کو اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستان متحد قوم ہے، اس کو شکست دینا ناممکن ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن بولے، مار کے حق کی کامیابی کا دن عید یا تہوار سے کم نہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ کسی کی جرت نہیں ایٹمی قوت پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ مار کے حق میں دنیا کو بتا دیا، پاکستان منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گنڈا سنگھ بارڈر قصور میں شاندار تقریب کا انعقاد۔ قومی جذبے سے سرشار ہزاروں طلباء، اساتذہ، وکلاء، پولیس، سول ملازمین اور عام شہریوں کی شرکت۔ شرکا کے سبز ہلالی پاکستانی پرچم تھامے، ملک اور پاک فوج کے حق میں نعرے۔ نوجوانوں نے کہا، بھارت کے خلاف پاکستان کی کامیابی دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ریسکیو آپریشن جاری۔ ایم وی گوتم پر موجود 6 بھارتی اور 1 انڈونیشیا کے عملے کو ہنگامی امداد فراہم کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق عمان سے بھارت جانے والے ایم وی گوتم میں تکنیکی خرابی پر میری ٹائم ریسکیو اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر ممبئی نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا۔ ہنگامی اطلاع موصول ہوتے ہی پاک بحریہ نے جہاز کشمیر کو امدادی کارروائی کے لیے روانہ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے جسٹس محسن اختر کیانی نے لاہور ہائی کورٹ میں کام کا آغاز کر دیا۔ بچی کی والدہ حمیرہ بی بی کی درخواست پر سماعت۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے 15 سالہ بچی زینب کو روسٹر پر بلا لیا۔ استفسار کیا کہ آپ اپنے والد سے نہیں ملنا چاہتی ہو؟ زینب نے جواب دیا، میں والد سے کبھی نہیں ملنا چاہتی، میری ماں نے مجھے پالا، والد نے 10 سال پہلے انہیں طلاق دی تھی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا، کم از کم ایک بار تو والد سے مل لیں، اگر آپ کو سوچنے کا ایک موقع دیا جائے تو کچھ ہو سکتا ہے۔ بچی نے جواب دیا، نہیں مجھے والد سے نہیں ملنا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، بچی کو ملاقات کے لیے کوئی فورس نہیں کرے گا، ملاقات نہ کرنے پر بچی کے وارنٹ جاری نہیں ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا بچی سے باپ کی ملاقات کا شیڈول جاری کرنے کا فیصلہ معطل کرنے کی صدا مسترد کر دی۔ درخواست پر کارروائی 16 مئی تک ملتوی۔ £190 ملین کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست نے غیر مؤثر قرار دے دی۔ مرکزی اپیلیں 7 مئی کو سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ بانی سے سلمان اکرم راجہ کی ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس میں بھی جیل حکام سے جواب طلب۔ کیس کی سماعت 1 ہفتے کے لیے ملتوی۔ کراچی شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گیا، درجہ حرارت 44 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ شہری بحال، ہوا میں نمی کا تناسب 7%۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو شدید گرم موسم میں غیر ضروری باہر نہ نکلنے کا مشورہ۔ زیادہ سے زیادہ پانی پینے اور گھر سے باہر جانے پر سر کو ڈھانپنے کی ہدایت۔ ہسپتالوں میں لائے گئے گرمی سے متاثرہ افراد کی تعداد میں بھی اضافہ۔ حیدرآباد میں گرمی عروج پر، کاروباری مراکز اور سڑکوں پر سناٹا۔ ضلع انتظامیہ نے مختلف مقامات پر ہیٹ سٹروک کیمپس قائم کر دیے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش تھم گئی، موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات نے وقفے سے بارشوں کی پیشگوئی کی۔
ہیٹ ویو قدرتی عمل ہے، حکومت ایسی صورتحال میں اقدامات کرتی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا صوبائی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ہدایات جاری کی گئیں، طبی کیمپ لگائیں، پانی فراہم کریں۔ ایم کیو ایم وفاقی کابینہ کا حصہ ہے، کبھی ایم کیو ایم نے لوڈ شیڈنگ پر قومی اسمبلی یا وفاقی کابینہ میں آواز اٹھائی؟ دیہی علاقوں میں 22 گھنٹے، شہروں میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے۔ بجلی تقسیم کار کمپنیاں غیر آئینی کام کر رہی ہیں۔ جماعت والے سارا دن کراچی کو یہ دے دو وہ دے دو کرتے ہیں۔ برائے مہربانی سیاست سے ہٹ کر عوام کے حقیقی مسائل پر کام کریں۔ آپ ماشاءاللہ سے وفاقی حکومت میں 1947 سے ہیں، سینئر وزیر کے بیان پر ایوان میں کہہ کہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور ڈیولپمنٹ فیز 3 کا پلان طلب کر لیا۔ پنجاب بھر کے ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ ویڈیو لنک اجلاس، پنجاب اور لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر پیش رفت کا جائزہ، ہفتہ وار ٹارگٹس کی رپورٹ پیش۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کا پہلا فیز مکمل، فیز 2 76% کام ہو گیا۔ صوبے بھر میں سروس روڈز کی فوری مرمت، اپ گریڈیشن کا کام، ڈی سیز کو صاف پانی، بیوٹیفیکیشن اور مثالی گاؤں پروگرام کی مانیٹرنگ خود کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز کہتی ہیں ارلی مونسون کے لیے مونسون سے قبل تیاریاں مکمل کریں، کسی بھی کوتاہی پر سخت کارروائی ہوگی۔ پاکستان سے حج پروازوں کی سعودی عرب روانگی کا سلسلہ جاری، 126 پروازوں کے ذریعے 32,454 سرکاری عازمین حج سعودی عرب پہنچ گئے۔ آج مختلف شہروں سے 17 حج پروازوں کے ذریعے 4,377 عازمین روانہ ہوں گے۔ پشاور زلمی حیدرآباد کو ہرا کر پی ایس ایل کے کنگز مین بن گئے۔ ونر ٹیم کا جشن، شاندار آتش بازی کی گئی۔ 11ویں ایڈیشن کے فائنل میں حیدرآباد کنگز مین کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر دوسری بار ٹائٹل اپنے نام کیا۔ 130 رنز کا ہدف 16ویں اوور میں حاصل کیا۔ حیدرآباد کے بلے باز اہم میچ میں لڑکھڑا گئے، 7 بیٹسمین ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ سام ایوب نے 54 رنز بنائے۔ کپتان لیوشن 20، عثمان خان 8، عرفان خان 1 رنز بنا کر چلتے بنے۔ گلین میکسویل بغیر کھاتا کھولے روانہ، کشال پریرا 1، حسن خان 12 رنز بنا سکے۔ زلمی کی بیٹنگ لائن مشکلات کے بعد سنبھل گئی۔ ہارڈی کی آل راؤنڈ پرفارمنس، 4 وکٹیں لے اڑے اور 56 رنز بھی بنائے۔ عبدالصمد کی 48 رنز کی ذمہ دارانہ اننگز، بابر اعظم بغیر رن بنائے آؤٹ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی فائنل میچ قذافی اسٹیڈیم میں دیکھا۔ اور قومی اسکواڈ کی شیر بنگلہ کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس، کھلاڑیوں نے بیٹنگ اور بالنگ کی نیٹ پریکٹس کی۔ کوچز کی زیر نگرانی کھلاڑیوں نے فزیکل ڈرلز اور فیلڈنگ سیشن میں حصہ لیا۔ بابر اعظم اور خرم شہزاد قومی اسکواڈ کو آج جوائن کریں گے۔